أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میرا عکس قرآن کے آئینے میں. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کو اگر ہم ایک آئینہ بنا لیں اور جس طرح ہم آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا رنگ ڈھنگ، اپنے نئے نقش فیچرز دکھتے ہیں، بالکل قرآن بھی ایسا ہی ہے کہ جس میں انسان جب بالکل بغیر کسی اوپر رکاوٹ کے، کسی پردے کے دیکھتا ہے تو اس کو اپنا عکس دکھتا ہے. آپ جب بھی کبھی کسی بھی قرآن کی محفل میں آئیں، کبھی کہیں بیٹھے ہوں، کبھی جمعے کا خطبہ سنیں، تو آپ اس وقت کیسا فیل کرتے ہیں؟ یعنی اب میرا سوال ہے آپ سے اور آپ خود سے پوچھئے، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود سے پوچھئے کہ جب میں کسی قرآن کی کلاس میں ہوتی ہوں، نمبر 1، جب میں کسی جمعے کے خطبے میں موجود ہوتی ہوں، کسی لیکچر کو سنتی ہوں، ایون آپ کہیں خود نہیں ہوتے تو آن لائن یوٹیوب یا کسی بھی جگہ سے کسی بھی سپیکر کو جو قرآن سنت کے ناطے سے عمل کی باتیں بتائیں، تو اس وقت آپ کیسا فیل کرتی ہیں؟ مطمئن ہوتی ہوں، اندر سے اطمینان اور سکون آتا ہے، یا بے چین ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں؟ کیسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ بس یہ ہے آج یہ ہے ہمارا موضوع، میرا عکس قرآن کے آئینے میں. اور ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ قرآن کا مطلوب انسان سیریز، جو پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے. ہر سال ہم اسی طرح سے سیریز میں لیکچرز کو لیتے ہیں تاکہ جو ایک لیکچر سنے وہ اگلا بھی سنے. آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی آیتوں ہی کے اندر رہیں گے. بہت زیادہ اپنی باتیں تو کرنی بھی نہیں چاہیے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف کیلو کال ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ایک آئینہ ہے اور مومن کا آئینہ ہے. آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ قرآن ایک ایسا خوبصورت آئینہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، شرط یہ کہ ہمیں وہ سمجھ آ رہا ہو تو ہم اس وقت اپنی اصل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک آئینے کو ذہن میں لائیے. آپ آئینے میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کو عکس دکھتا ہے نا. یہ سبھی نے مثال کی، اور خواتین تو آئینہ بہت ہی دیکھتی ہیں، جاتے جاتے بھی آئینہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، گاڑی کے شیشوں میں سے بھی دیکھتی ہیں. آپ تو سیل فون ہاتھوں میں ہے، اسی میں بھی بہت سارے کیمرے اور آئینے موجود ہیں نا. بلکہ میں نے تو دیکھا کہ دوسروں کی آنکھوں میں بھی اپنے آنکھیں ڈال کر اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں امیج دکھنا چاہیے نا. آپ سب تصور کریے، اس وقت ہر چیز سے بے نیاز ہو کر سوچئے، آئینہ ہے اور آپ ہیں، آئینہ سامنے ہے اور آپ بھی ہیں، لیکن عکس نہیں بن رہا. اگر چاہیں تو پریکٹیکل کر لیں. کیا وجہ ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کا عکس نہ دکھے؟ 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات ہے کہ آئینہ تو ہے، مرر ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالا ہوا ہے. پہلے دور میں لوگ سنگار میز کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیتے تھے، یاد ہوگا آپ کو، کور شیشے پہ ڈالا ہوتا تھا، ضرورت پڑتی تھی کھولتے تھے اور پھر ڈھک دیتے تھے. ٹی وی پہ بھی لوگوں نے نقاب پہنایا ہوتا تھا، جب دل کرتا تھا اس کو کھول لیتے تھے. ایسی ہے نا. تو ایک وجہ یہ کہ آئینہ تو ہے لیکن اس کے اوپر کور ہے،
دوسری وجہ یہ ہے کہ آئینہ ہے لیکن دھندلا ہے، فوگی ہے۔ اب میں آئینہ سامنے رکھ لوں اور اس میں میری تصویر نہیں کیونکہ آئینہ دھندلا ہے۔ تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ آئینے پہ زنگ لگا ہوا ہے، رسٹی گلاسز یا مرر۔ کبھی کبھی پرانے آئینے ہوتے ہیں، کئی جگہ پڑے ہوئے مرر، تو اس کے اوپر زنگ لگ چکا ہوتا ہے نا۔ چوتھی وجہ کیا ہے کہ میں آئینے کی رینج میں نہیں ہوں، یعنی آئینہ ادھر ہے اور میں ادھر ہوں، یعنی میرا فیس ادھر ہے، تو میرا اس کا فوکس نہیں ملتا۔ ایسی ہے نا۔ اگر یہ چاروں عذر دور کر دیے جائیں کہ آپ آئینے کے سامنے بھی ہیں، آئینہ شفاف ہے، صاف ہے، کلیئر ہے، فوگی نہیں ہے، رسٹی نہیں ہے، اور اس کا اینگل بھی ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو اپنی اصل شکل دکھتی ہے۔ یہاں علم اور عمل دونوں کو ساتھ لیجئے گا۔ ایک ایک لفظ میرے آپ کے لیے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا یہ آئینہ ہے، اور جس میں امیج دکھتا ہے نا، وہ میرا آپ کا عمل ہے۔ سوال لکھ لیں دل میں، سوچ لیں، قرآن پڑھتے ہیں تو عمل کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن میرے دل میں کیوں نہیں اترتا؟ اور جس نے کبھی فاتحہ سے ناس تک کوئی ایک بھی سفر طے کیا، چاہے دورہ قرآن سے، سبیل الجنہ نہیں ملا، ابھی قرآن تفسیر نہیں کر سکے، صرف دورہ قرآن پورا پہلے سے 30ویں پارے تک سنا ہو اور ابھی تک عمل نہ بدلے، تو ان چار میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوگی۔ یا آپ کا دل رسٹی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، سورۃ مطففین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ نہ کرے کیفیت ختم اللہ علی قلوبہم والی ہو سکتی ہے، کبھی وَلَهُمْ فِيهَا غِشَاوَةٌ ان کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ لیکن علم ہو، ہم پڑھیں، ہم پڑھائیں، اور ہمارا عمل نہ بدلے، یہ ناممکن ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ آئینے میں امیج دکھتا ہے، اسی طرح علم کے بعد عمل بدلنا چاہیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آج لوگ 4 لفظ پڑھ کے خود کو عالم اور عالمہ کہلانا پسند کرتے ہیں، اور 4 لوگ تعریفیں کرنے والے مل جائیں تو ہوا بھی بھر جاتی ہے، اور ہم لوگوں کے جملوں، لوگوں کی عقیدتوں اور لوگوں کی محبتوں کے اندر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم میں سے نیک وہی ہے جس کا دل خشیت والا ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پہ عمل بھی کرنا تھا، اچھا ہم نے تو سمجھا پڑھنا ہی کافی تھا، پڑھانا ہی کافی تھا۔ اور اس کی دلیل لے لیجئے کہ صحابہ کرام کو ایک بار ایک آیت اللہ کے نبی نے بتائی، بس جب نازل ہوتی تھی کوئی آیت آ کر بتا دی جاتی تھی، کبھی دوبارہ نہیں کہنا پڑا۔ ہر آیت پہ صحابہ کے ذہن میں سوال ابھر جاتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا کریں، یسألونک ماذا ینفقون۔ صحابہ کے سوالوں پہ یسألونک کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں، گنتی کے سوال، اور وہ بھی وہ سوال ہوتا تھا جو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی بات، ادروائز سن کے بس کہتے تھے اللہ کے نبی اتنا بتا دیں کہ ہماری اوپر ہماری بیویوں کا کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی بتا دیتے تھے، لوگ کہتے تھے اچھا میں ایسے ہی کروں گا۔ حتیٰ کہ اس دور کا ایک دیہاتی ان پڑھ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ان پڑھ شخص بھی اتنا باشعور تھا کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے باریکیاں نہیں آتی سمجھ، یعنی مجھے باریک باتیں نہیں سمجھ آتی، مجھے اسلام کی وہ چند باتیں گنوا دیں کہ اگر میں وہ کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے بیسکس اسلام کی بتا دی کہ شرک نہ کرنا، نماز پڑھ لو، اور جو بھی چند چیزیں تھی، اس نے کہا بس اب میں نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس فرائض تک رہے گا، وہ کوئی لمبی چوڑی سنت نفل، کوئی صلاۃ التسبیح، کوئی لمبی 500 دانوں کی تسبیح، کوئی ہر سال حج عمرہ نہیں کہا اس نے، بس موٹی موٹی چند باتیں پہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں یہی کروں گا، نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ۔ تو وہ وہاں سے جب جا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، دیٹس اٹ۔ شراب 3 قسطوں میں حرام ہوئی، اربوں کی گھٹی میں شراب پانی کی طرح گھسی ہوئی تھی۔ جیسے آج آپ فزی ڈرنک پیتے ہیں نا، کولڈ ڈرنکس کے نام پہ، ہاٹ ڈرنک ہے ویسے تو اصل میں یہ، لیکن سینہ بھی جلاتے ہیں، اندر بھی آگ لگتی ہے، شوگر بھی بڑھتی ہے، جو گند بلا ہم بس ایک ڈرنکس کے نام پہ باہر کی بنی ہوئی خوبصورت چمکتی بوتلوں میں پیتے ہیں نا، کوئی برا نہیں سمجھتا، بلکہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کو نہ پلائیں تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنے فریش اورنج چھوڑ کر ہم پتہ نہیں کتنی پرانے اور کیا اس میں ڈلا ہوا ہے وہ جوس کھول کھول کے پیتے اور پلاتے ہیں، چینی سے بھرے ہوئے،
کسی کو نہیں شعور. خیر یہ تو ایک محبت کی بات تھی نا. لوگ شراب پیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اشارے میں کہہ دیا کہ اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے. تھوڑا سا فائدہ ہے بھی نا تو اس سے نقصان زیادہ ہے. فیہما اسمن، اور جو اس کا نفع ہے وہ فائدے سے تھوڑا ہے. کیونکہ عرب لوگ شراب کے نشے میں جب دھت ہو جاتے تھے نا تو کثرت سے صدقہ کرتے تھے. فیاس بہت تھے، سخی بہت تھے. اونٹوں کو ذبح کر کر آ کر غریبوں میں جا کے بانٹتے. شراب اور جوئے کا نام ذکر قرآن میں اکٹھا آیا ہے. وہ کیونکہ یہ دونوں ساتھ چلتی تھی. جب شراب کا نشہ خوب سر پہ چڑھتا تو پھر جانوروں کا گوشت کاٹتے، پھر اس پہ جوا کھیلتے. تو بڑے بعد میں جب نشہ اترتا تو کہتے چلو کوئی بات نہیں، شراب پی ہے لیکن ہم نے نشے میں کام کتنے اچھے کیے. اللہ نے کہا یہ تمہاری منطق ہے، اس کو بند کر دو. پھر دوسرے میں اللہ نے ذرا سے شراب کو مزید آگے کیا کہ نماز لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اور تیسرے درجے پہ جب شراب حرام ہوئی تو ہاتھوں میں جام تھے، ہونٹوں کو لگی ہوئی تھی چیز. اور جب یہ سن لیا کہ آج سے شراب حرام ہے تو وہیں چھوڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے. مدینہ کی گلیوں میں کتنے دن تک شراب کی بو آتی رہی. کوئی نیا نیا کنسائنمنٹ آیا ہوا تھا، باہر سے امپورٹ ہوتی تھی. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہم یہود کو بیچ دیں کیونکہ ان پہ تو نہیں حرام نہ بقول ان کے. تو کہا کہ جس کا پینا حرام اس کا بیچنا بھی حرام. کہا سرکہ بنا لیں، ڈائلیوٹ کر کے پانی ڈال ڈال کے پتلا کر لیں. کہا جس کا کثیر حرام اس کا قلیل بھی حرام. بس پھر مٹکے پھوڑے. آج یہ ہمارے اندر یہ ایبزارپشن اور یہ بات سن کے ماننا کیوں نہیں؟ ہم روز ایک بات سنتے ہیں اور ہم روز ہی نہیں اس پہ عمل کرتے. بلکہ میں تو کہوں گی کہ سن سن کے سن ہو گئے. جو شروع سے جتنا سنتے ہیں نا وہ اب اتنے ہی سخت لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں تو کہوں گی سٹبن ہو چکے. جو بیچارہ کبھی کبھار کوئی بات سن لینا تو وہ رو رہا ہوتا ہے قرآن کی محفل میں. اچھا قرآن یہ کہتا ہے، قرآن میں یہ ہے وہ ہے، قرآن یہ ایسا کہتا ویسا کہتا. لیکن جو اکثر ہی سنتا سناتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میرا دھیان نہیں تھا، میں ذرا فون بھی چیک کر لوں. ایون اس وقت بھی ہم سب باہر اندر کے لوگ دیکھیں کہ ہم 100% ایک ایک لفظ کے اوپر غور کر پا رہے ہیں. جو چیز بہت کثرت سے ملتی ہے نا اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ نے سنا تھا اور یہ وہی قرآن ہے جو ہم سن رہے ہیں. ان کی کیفیت کیا تھی اور ہماری کیا؟ ایک آیت اترتی تھی اور صحابہ کی ترجیحات بدل جاتی تھی. آپ نے 20 بار سنی ہوگی اور اللہ رحم کرے درس دینے والے سب سے زیادہ اسی آیت پہ فوکس کرتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کی پہلی آیت سورۃ آل عمران، کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی من پسند چیز اللہ کے راستے میں نہ دو. آپ اکثر اسی آیت پہ درس سنیں گے، اور خاص طور پہ جب کوئی چندے کی ڈیمانڈ کرنی ہو، کوئی ڈونیشن. ہم پاکستانیوں نے اللہ معاف کرے لوگوں کو پک اینڈ چوز والا دین دیا ہے. ہر وہ چیز جس میں ہمیں کوئی فائدہ دکھتا ہے ہم اس پہ زیادہ ہی زور دیتے ہیں. مردوں نے عورتوں کو ایسا انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا کہ شوہر کو مجازی خدا بنا دیا. شوہر راضی ہوگا تو ہی جنت میں جاؤ گی، ہے نا؟ یعنی ہم نے پورا قرآن تو پڑھا ہی نہیں. آپ ہانڈی میں سب کچھ برابر کا ڈالیں گے نا پھر ٹیسٹ بنتا ہے. صرف نمک ڈالنے سے بھی اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا، صرف مرچوں سے نہیں، صرف پیاز سے نہیں. ایک ریشو پرپورشن کے ساتھ ایک بیلنس طریقے سے کھانا بنا لے وہ اچھا بن جائے گا. آج ہم نے دین کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا، کہیں تقوی کے نام پہ اور کہیں خواہشات کے نام پہ. اس لیے جب کوئی چیز اپنی اصل سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا تو وہ تاثیر کھو دیتی ہے. ڈاکٹر کے پاس اللہ نہ کرے کسی کو جانا پڑے بیماری کی صورت میں تو وہاں دوا جب وہ دیتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ کہتا ہے یہ گولی صبح کھانی ہے، یہ دوپہر کو، یہ شام کو، یہ آدھی کھانی ہے، یہ پوری کھانی ہے، اس کو دودھ کے ساتھ کھانا ہے، اس کو خالی پیٹ کھانا ہے. کرتے ہیں نا عمل اور اپنی مرضیاں کرنے لگے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک میں 2 کھا لیتی ہوں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی. وہ کہہ رہا تھا دودھ کے ساتھ پینا، نہیں میں دودھ کے ساتھ نہیں، میں اورنج جوس کے ساتھ پی لیتی ہوں. نہیں کرتے نا، اور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوا کا ریئیکشن ہو جائے. آج دین ہمارے اناڑیوں کے ہاتھوں میں ہے، اجنبیوں کے ہاتھوں میں دین ہے. جو چیز مجھے دین کی اچھی لگے گی میں آپ کو روز وہی بیان کروں. جہاں میرا موقع لگے گا، بس لگے گا، میں قرآن کی آیتیں پڑھا کے آپ کو رلاؤں گی.
آپ کو مایوس کروں گی یا آپ سے پیسے ہتھیرا لوں گی؟ اتنا ایموشنل آپ کو کروں گی کہ آپ جاتے جاتے جیبیں خالی کر جائیں گے، آپ اپنے زیور اتار جائیں گے۔ میں بدنیتی کی بات نہیں کر رہی، میں اس وقت جس درد کی بات کر رہی ہوں اس کو سمجھیے کہ جو عمل میں آج ہمارے دین ہے، قرآن ہے، اگر اس کو دیکھ کر کوئی قرآن لکھے، مثال ہے کہ سارے مصحف قرآن کے کسی ایک ایسے ملک میں آپ جاتے ہیں جہاں پہ ترجمہ ہی نہیں ہے اس زبان میں، عربی میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس زبان میں، مثلا کوئی بھی آپ چائنیز زبان یا کوئی ایسی انیوژل زبان لے لیجئے اور وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ کر تم قرآن لکھ لو، تو سچ بتائیے کہ آج ہم مسلمانوں کے قول کو، فعل کو، عمل کو، ہماری شادیوں کو، ہماری غمیوں کو، ہماری صفائیوں کو، ہماری ستھرائیوں کو دیکھ کر کوئی نان مسلم قرآن لکھے تو وہ کیسا ہوگا؟ سوچ کے بھی رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے؟ ہماری تو کتاب زبر زیر کے ساتھ محفوظ ہے ماشاءاللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کے باوجود آج امت کا کیا بگاڑ ہے؟ صبح اذانیں ہوتی ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آج بھی اذان کے ساتھ آتی ہے، تو کتنے لوگ اٹھتے ہیں؟ اوروں کو چھوڑیے، ہم سب اس ہال میں کتنے 100 لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ ذرا سوچئے کہ آج صبح آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے، صحت دے، عافیت دے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کیا گھر کے ہر مرد اور 8-10 سال کے بچے نے مسجد میں جا کے فجر پڑھی؟ جن گھروں میں پڑھی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ یعنی جس گھر سے ہر مرد گھر کا، یعنی ایک مرد بھی اس وقت گھر میں نہیں تھا، اور جتنی خواتین بیٹھی ہیں اور جو نہیں ہیں، آپ کے گھر کی ساری خواتین نے بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر فجر اٹھ کر پڑھی، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اور آپ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ میں سے اکثر قرآن سنتے سناتے ہیں۔ اگر یہ سوال کسی شادی میں کر لیا جائے، اور شادی بھی وہ جو 3-4 دن سے چل رہی ہو، ولیمے والے دن پوچھئے شادی ہال میں مائک پہ آ کے کہ آج اس ولیمے میں موجود جو لوگ ہیں ان میں سے کس کس نے مسجد میں جا کر جماعت سے فجر پڑھی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے لیے دلہا کیا گھر والے سارے شرمندہ ہو جائیں گے۔ نہیں، لیٹ آئے تھے، آدھی رات ہو گئی تھی، تھک گئے تھے، خواتین کچن سمیٹتی رہ جاتی ہیں، مہمانوں کو دیکھتی رہ جاتی ہیں، کہاں سے برکت آئے ہماری زندگیوں میں؟ ہم وہ شادی جس کو النکاح من سنتی کے نام پہ کبھی کارڈوں پہ چھاپتے تھے، آج صرف آپ کی ایک شادی شروع سے آخر تک کی قرآن کے اور حدیث کے آئینے میں پیش کر دی جائے تو کیا وہ واقعی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی شادی ہوگی؟ کوئی غیر مسلم ہماری ایک شادی اٹینڈ کرے، اور غیر مسلم نہیں، میں آپ کو بھی دعوت دوں گی، جا کے سنیے گا۔ ابراہیم گرین ایک بہت اچھے سپیکر ہیں، ابراہیم بھی گرین آتا ہے ان کے لاسٹ نیم میں، مجھے کچھ اشکال ہو رہا ہے نام میں، یو کے میں ہوتے ہیں۔ جب وہ ریورٹ ہوئے، اسلام میں آئے، تو کسی بھی طریقے سے پاکستان آئے تھے، اور یہاں وہ جو کچھ دیکھ کر گئے، آپ نیٹ پہ جا کے ان کے نام کے ساتھ کچھ بھی سرچ کریں آ جائے گا۔ انہوں نے جو کمنٹس دیے ہم مسلمان اور پاکستانیوں کی شادیوں پہ، وہ سر جھکانے کو کافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ مسلم ویڈنگ ہے؟ اور آپ تو بھی بڑے سیکیور ایک گاؤں، ایک دیہی علاقے میں بیٹھے ہیں نا اس وقت، بچ جائیں گے بہت ساری فرسودہ چیزوں سے۔ جب آپ کے پاس اور پیسہ آئے گا نا، پھر جب آپ کے باہر کے ملکوں کے پھیرے لگیں گے نا، پھر جب آپ کی گاڑیاں بڑی سے بڑی ہوتی جائیں گی نا، ابھی بھی پیسہ ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ رکاوٹیں ہوں۔ ہم جتنا دنیا کے بھنور میں پھنستے جاتے ہیں نا، اپنی جان مال عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ سارے پیسے والے برے ہیں، سارے باہر آنے والے برے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں خود باہر سے ہی آئی ہوں، میں کیسے کہہ سکتی ہوں ایسی چیز جو ہے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پھر آپ کی آزمائشیں زیادہ ہو جائیں گی۔ چھوٹی روڈ پہ ہیں تو 2-4 گاڑیوں سے ہی آپ اپنی گاڑی کو بچائیں گے نا، تو جب آپ ہائی وے پہ جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے ٹرکوں اور ٹرالوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ جتنی دنیا بڑھتی ہے نا، اتنا ہمارا دین بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی تھی نا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے
غربت کا ڈر نہیں ہے، افلاس جب فقر کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت مفلس ہو جائے گی، فقیر ہوگی. مجھے ڈر یہ ہے کہ ان کے پاس مال بہت آ جائے گا. میں اپنے زبان سے بتا رہی ہوں نا، کبھی کھول کے پڑھے تو اتنے لفظ ہیں. کبھی آپ نے خدا نخواستہ کسی کو کتا کاٹ لے اور آپ نے اس شخص کو دیکھا ہو، باولا ہو جاتا ہے. جیسے قرآن میں ایک مثال دی گئی ہے نا، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر وہ ایسا کھڑا ہوگا جیسے یتخبط الشیطان من المس، جس کو جن چمٹ جائے، کسی خدا نخواستہ کسی پہ آسیب ہو جائے. اس طریقے سے خواہشات میری امت کے لوگوں کو ڈس لیں گی. آج ہم کوئی بھی چیز لیتے دیتے وقت عورت کی تصویر لازمی. جب تک ایک دیوار پہ کھڑی ایک عورت کا پوسٹر نہ آئے ہمارے کپڑے ہی نہیں بکتے. ہمارا ایک جوڑا جو ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے کا لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس پہ بھی ایک عورت پہن کے کپڑے دکھاتی ہے آپ کو. کتنا عام ہو گیا. آج کے بچے بچیوں کو پوچھے نا کہ کبھی کپڑے ایسے بھی بک جاتے تھے کہ بس تھان سے کٹوا کے لے آتے تھے. آج تو درزی کو تصویر نہ دو تو کہتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کون سا ٹوٹا کدھر لگنا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی کو اگر 2 پیسوں میں کوئی سوٹ دے دیتا تھا نا تو برا مناتے تھے، کہتے تھے ٹوٹوں میں سے لیا، کٹ پیس ہے، سستے مل جاتے تھے. تھان میں سے کٹھا لیں گے تو مہنگا ہوگا، تو چلو بھائی یہ قمیض ہے یا یہ بازو ہے یا شلوار الگ ہے، تو برا مناتے تھے. اور آج 20-25 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ایک سوٹ ایک تھیلے میں ڈال کر ایک عورت کو پہنا کر سجا کر سنوار کر ہمارے ہاتھوں میں دیا جا رہا. کیا کان پہ جھوں رینگے، کیا ہمیں برا لگے. اور وہ ٹیلر صاحب اور ماسٹر صاحب کو جب وہ تصویریں دیتے ہیں اور وہ عورتیں نہیں دیکھتے ساتھ، اور ہیروئنوں کے نام دے دے کے فلاں فلم میں سے جوڑا دیکھو. کسی نے بڑی ادا سے کہا تھا، باہر تھی، بیٹے کی بری بنانی تھی تو کہنے لگی میں نے تو کام آسان کر دیا. پہلے بہن کو کہتی تھی، کبھی کچھ کہتی تھی تو بنتا کچھ تھا، کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ. تو اب تو میں وہ ماسٹر صاحب کو کہتی ہوں وہ فلاں فلم دیکھ لے، وہ ہیروئن نے جو پہنا ہوا ایک جوڑا وہ بنا دے، فلاں میں دلہن نے جو پہنا وہ بنا دے. اب میرا کام آسان ہو گیا اور ہمیں برا بھی نہیں لگتا. جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اب یہ جتنی باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں، آپ ان سب کو قرآن کے آئینے میں رکھیے تو آپ کو اس میں اتنے جراثیم دکھیں گے. جیسے کبھی آپ یہ پانی کا گلاس جو ایون فلٹرڈ پانی جس کو آپ کہتے ہیں نا، آپ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھیے، اس میں اتنے جراثیم ہونے آپ کا پینے کو دل نہیں کرنا. ہم جب قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں اور حقیقت ہے کہ ہمیں سمجھ آ چکی ہو تو پھر ہمیں دنیا کا ہر رنگ یہ عجیب لگتا ہے. اور 98% مسلم آبادی ہمارے ملکوں میں الحمدللہ. دن بدن ہمیں تو دنیا میں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو عام کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا چاہیے نا. کوئی ایک دفعہ ہمارے بارڈر کو کراس کر جائے تو وہ کہے کہ واہ سبحان اللہ مزہ آ گیا. اب دیکھیے کہ یہ جو اسلام پھیلا ہے نا، 100+ ملک ہیں اس وقت، یہ کہاں سے پھیلا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ مکہ میں تھے اللہ کے نبی، مدینہ میں آئے اور اللہ نے آپ کی مہلت ختم کر دی زندگی کی. آپ کی زندگی میں اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں تھا، فزیکلی آپ تبوک کی سرحدوں تک ہو کے آئے، لیکن یہ باہر کیسے آ گئے؟ یہ کیسر و کسرا، یہ روم، یہ فارس، یہ ایران، یہاں کیسے اسلام آیا؟ صحابہ کے ذریعے آیا. چلتے پھرتے نمونے بنے اسلام کے. جنگوں میں بھی دوسری جگہوں پہ گئے، تجارت میں بھی گئے، جو جدھر گیا نا وہ وہاں روشنی پھیلا گیا. جیسے خوشبو کی ایک پھٹکی پانی میں ڈال دے نا، سارے پانی میں خوشبو ہو جائے گی. رنگ کی ایک چٹکی ڈال دیجئے پانی میں تو پورا رنگ یا سبز ہو جائے گا، پیلا ہو جائے گا، جو رنگ ہوگا وہ ہوگا. صحابہ کرام صبغت اللہ میں ایسے ڈھلے ہوئے تھے کہ وہ جدھر گئے ان کو رنگ گیا، اپنے رنگ میں رنگے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فلمی گانوں کے رنگوں میں رنگے جاتے ہیں، ہیروئنوں کی ادائیں ہم اپنی دلہنوں کو آج سکھاتے ہیں. آج فوٹو سیشن نہ ہو تو کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی. اسلام تو بدلا، روایت بدل گئی، بڑے چھوٹے کی حیا نہ رہی. کسی جگہ ایک بزرگ سفید داڑھی والا خاندان کا کھڑا ہو جاتا تھا، بہو بیٹیوں کی جان پہ پڑ جاتی تھی، گواہی دیتے. کسی کو اپنے ابا جی یاد آ رہے ہیں؟ کسی کو سسر جی یاد آ رہے ہیں؟ میں اپنے نانا کی مثال دے سکتی ہوں، کہیں ان کو دیکھ لیں تو میری ممانیوں کی تو جان نکل جائے. شادی میں اگر وہ کہیں سے وہ رخصتی کے وقتوں میں آتے تھے اندر یا کسی وقت میں، عورتوں کو جان پہ بن جاتی تھی.
دوپٹے، چھوٹی چھوٹی بچیاں سروں پہ دوپٹے لے رہی ہیں آپ پہ، اور یہ پہناوے نہیں تھے تب، سیدھے سادے، کسی نے لہنگے پہنے ہیں تو کسی نے کورڈ کپڑے ہوتے تھے. حاجی صاحب آ گئے، بشیر صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے. لڑکی کو ایسے اٹھا کے لے جانا، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی. کسی کی جرت نہیں کہ ابا جی کو کچھ کہے. آج ابا جی تو کنارے پہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں سارے ابے بیچارے. جرت ہے ابا جی کی؟ وہ کہیں گے مووی خراب ہو جانی ہے، وہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے. جرت نہیں ہوتی تھی. گھر کے بزرگوں کی اتنی عزت تھی. میں نہیں کہتی کہ کوئی آرٹیفیشل کی رسپیکٹ ہو یا ہونی چاہیے، لیکن ایک روب تھا، ایک عزت تھی. باپ گھر میں آ جائے تو گھر کا ماحول وہی رہتا تھا جو ابا جی کے نہ ہونے پہ ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے باپ کے آنے پہ سے سیدھے ہو جاتے تھے جیسے وہ انسپیکٹر کو دیکھ کے گاڑیوں کی لائنیں سیدھی ہوتی ہیں. آج بدل گیا. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں. نانا ہے، نانی ہے، دادا، دادی، ابا، اور ابا جی کو بھی کوئی نہیں پتا. میں اکثر بچیوں کے کپڑے دیکھ کر سوچتی ہوں ان کے گھر میں باپ نہیں ہے، ان کے گھر میں کوئی نانا دادا نہیں، کسی کے سامنے نہیں گھر سے نکلی. یہ اس کپڑے میں گھر جائے گی تو اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. تو پھر میں خاموش ہو جاتی ہوں. اب یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے آئینے ہیں نا ہمارے بڑے بڑے، لیکن جو قرآن ہے نا، اس کے آئینے میں دیکھیں آج سے اپنی زندگی کا ایک معیار بنا ہے. جب کبھی قرآن کی محفل میں ہو اور آپ کا دل خوش ہو، مطمئن ہو، خوف تو ہوتا ہے دل میں لیکن امید بھی لگ جائے تو اس کا کہ عمل ہو رہا ہے الحمدللہ. کمی تو رہے گی، کوششیں بڑھاتے جائیں عمل بھی بڑھتا جائے گا. لیکن اگر بے چین ہے، اور اس کا سب سے بڑا طریقہ پتہ کیا ہے؟ ادھر جانا ہی نہیں ہے. آپ قرآن خوانی کر لیں، جیسے آپ سب بیٹھے ہیں، آپ سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ دیا جائے، 30 لوگوں کو بانٹے. میرا خیال ہے کہ یہاں ہم آدھے گھنٹے میں، کیونکہ ایک پارہ موسٹلی خواتین آدھے گھنٹے میں پڑھ ہی لیتی ہیں، میرا گمان ہے کہ آج یہاں ہم 10 سے 15 قرآن پڑھ سکتے تھے. خوش بھی بڑے، بعد میں ایک لمبی سی دعا کراتے باہر تک، اور لنگر شریف کھولتے ہیں تو پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. لیکن جب اس قرآن کی صرف ایک آیت کہا جاتا ہے آؤ سن لو درس، تو لوگ کہتے نہیں میں مجبور، میری ماسی آئی ہوئی ہے، میرے بچے گھر میں، میں نے بچے کو، کتنا بچے، وہ 22 سال کا بچہ، آپ کے قد سے بھی کوئی فٹ لمبا، آپ اس کو فیڈر میں دودھ دیتی ہیں، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے روٹی دینی ہے. گھر میں کتنی ماسیاں پھر رہی ہیں، اور کیا وہ پہلی دفعہ آج اس وقت کھانا کھا رہا ہے؟ آنا نہیں ہے. یا لوگ قرآن پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، قرآن سننے کے بعد یہ لکھ لیں جملہ، یا آنا چھوڑ دیتے ہیں. عمل علم کو بلاتا ہے. ایک ریکال ہے شاید سفیان ثوری کا کہ جب علم آتا ہے نا تو وہ عمل کو پکارتا ہے، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ. اور جب عمل نہیں آتا نا تو علم بھی روٹھ جاتا ہے. 2 دوستوں کو ذہن میں لائے نا کہ ایک دوست آ کے بیٹھا ہے یا ایک سہیلی ادھر آئی اور دوسری کو کہتی ہے تم بھی آؤ، تم بھی آؤ. وہ آ جائے گی تو وہ بھی بیٹھی رہے گی، وہ نہیں آتی، کہتی اچھا چلو میں بھی آتی ہوں، چلو بازار چلتے ہیں. علم اور عمل بھائی بہن ہیں، یہ 2 دوست ہیں، یہ سنگی بیلی یار ہیں، یہ قرین ہے. عمل کیے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، ورنہ ہم قرآن کو زیادہ بدنام کرتے ہیں، ہم زیادہ برے بنتے ہیں. عام طور پہ لوگ آپ کو اس آنکھ کے کارنیے سے دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھ میں لگا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. آپ قرآن پڑھیں نا تو لوگ آپ کو یوں دیکھیں گے، بڑے بڑے مائکروسکوپس کے بڑے بڑے لینس لے کر دیکھیں گے. وہ ان کا ایک بال دکھ رہا تھا، یعنی بس ایک دکھ رہا تھا تو وہ اس لیے تنقید میں آ گیا کہ وہ مثال ہے کہ کوئی دیندار شخص ہے، درس دیتا ہے یا دیتی ہے، وہ نقاب کرتی ہیں پر غیبت کر رہی تھی تو اس لیے میں نے نقاب نہیں کرنا. وہ اب یہ بولے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی. وہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے تھے بابا جی، تو اب داڑھی نہیں رکھنی. دیکھیں جی ہم نے داڑھیوں والے، یہ جملے سنتے ہیں نا اب. یعنی ہر بات پہ عمل کس پہ بدلا؟ عمل یا تو چھوڑا یا قرآن چھوڑ دیا. اور جتنی دنیا باہر آپ کو سڑکوں پہ دکھتی ہے، ہر شہر میں جا کر میں نے ایک چیز تو دیکھ لی ہے، ایک تو مطلب مس مینجمنٹ تو ہے ہی ہے، آبادی بھی کثرت سے ہے. جس شہر میں چلے جائیں لگتا ہے سارے لوگ ادھر ہی آ گئے ہیں. اتنے مسلمان ہم سب، ہمارے دل میں کیوں حرکت پیدا نہیں ہوتی؟ ہمارے دل میں اگر خیال آتا بھی ہے، ہم کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن ہماری عادتیں کیوں نہیں بدلتی؟ ہمارے بات چیت کرنے کا انداز کیوں نہیں بدلتا؟ ہماری تانے دینے والی عادت طبیعت کیوں نہیں بدلتی؟ طنز کیوں نہیں بدلتا؟ ایک بندہ قرآن پڑھ جائے گھر میں، پورا گھرانہ سیدھا ہو جاتا ہے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ.
اسلاف میں دیکھ لیجئے ایک ایک شخص نے پورے پورے قبیلے کی حالت بدل دی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت 170 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے وہ لوگ جو کتاب کے پابند ہیں. یمسک کے مسک سے یہ پکڑنا، اخذ بھی ہوتا ہے، مواخذہ، اتخذہ، لیکن یہاں لفظ ہے یمسک، جیسے کہتے ہیں نا ایسے پکڑنا زور سے، جیسے بچہ کبھی اپنے بڑے کو زور سے پکڑتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے ہیں. إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم بے شک اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اب قرآن کی یہ ایک آیت ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس آیت میں ایک لفظ ہے مصلحون. ایک آیت کا ایک لفظ مصلحون. کس کو کہتے ہیں مصلح؟ اور آپ میں سے کسی نے جب بھی کبھی قرآن پڑھا ہوگا یہ آیت پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ سورۃ الاعراف جب بھی پڑھی ہوگی یہ آیت پڑھی ہوگی. اور جا کر قرآن میں ڈھونڈ لیجئے، صاد لام خا کا روٹ ڈال کر دیکھیے تو مصلحون کا لفظ اصلاح، یصلح والصلح خیر کتنی دفعہ آتا ہے. لیکن کیا ہم مصلح ہیں؟ کس کو کہتے ہیں مصلح؟ مصلح وہ ہوتا ہے جو قرآن اور نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے، اس کے بغیر وہ جیتا ہی نہیں ہے. آپ سب ماشاءاللہ ادھر جتنی بیٹھے ہیں 5 وقت کے نمازی ہیں نا؟ ہاتھ تو کھڑا کریں. جن کی کبھی ایک نماز قضا نہیں ہوئی آج تک، اگر کبھی تھوڑی آگے پیچھے ہو بھی گئی لیکن فوراً موقع ملا پڑی وہ ہاتھ کھڑے کریں. آدھے لوگ ہیں. آج نیت کیجئے. لیکن ہم سب بڑی محبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں نا، آج ایک نیت کرتے ہیں. کچھ تو لے کے جانا ہے نا یہاں سے، بڑی باتوں کو کیا کرنا ہے، 5-6 انگلیوں پہ لکھ لیں. آج نیت کرتے ہیں پہلی اذان پہ، نماز کے بالکل ابتدائی وقت پہ میں نماز کے فرض پڑھ لوں گی. کتنے لوگ نیت کرتے ہیں؟ میرے ساتھ وعدہ کریں گے تو آپ نے کہنا باجی نے پھر کبھی آنا نہیں آنا. کون وعدے وفا کرتا ہے؟ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے. میں بھی کرتی ہوں. دیکھیے نماز کیا ہے، اللہ کی طرف سے کال ہے. آپ کو میں ایک مثال دے دیتی ہوں. لوگ کہتے ہیں پڑھ تو لیتے ہیں، ذرا دیر کر کے پڑھتے ہیں. ایک کام کرتے کرتے بالکل جب آخری وقت رہتا ہے تو پھر ہم اٹھتے ہیں. طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کہ وقت جب شروع ہوتا ہے نا، ابھی اذان جب ہوگی نا ظہر کی، سب سے پہلے اپنی گھڑی پہ الارم لگا کے رکھیں. آپ کے پاس آج کل کتنے طریقے ہیں نمازوں کے وقت دیکھنے کے، اور آپ کی اذانیں مسجدوں سے ماشاءاللہ اتنی آتی ہیں. آپ تو اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو ایک ایک نماز پہ 6 اذانوں کی آواز آتی ہے. صبح اٹھے نا تو 5 نمازوں کے اوقات جو ہے نا اس دن کے، اس پہ نظر رکھ لیں. اپنے فون ہوتا ہے نا، اس کا جو اسکرین سیور ہوتا ہے جو کھولیں تو سامنے دکھتا ہے، اس پہ لکھ لیا کریں آج کی یہ نمازیں ہیں. چلیے فجر جب ہے ہی صبح 5:30 بجے تو مجھے کتنے بجے اٹھنا چاہیے اس کے لیے؟ لیسٹ 5 بجے تو اٹھوں گی نا. انسان واش روم یوز کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تھوڑا نیند کا خمار اترتا ہے تو ٹائم تو لگتا ہے نا. میں نے اذان سنتے ہی فرض پڑھنے. فجر کی تو 2 سنتیں چونکہ پہلے ہیں، اس کی تاکید بھی بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق بھی دے. فجر تو ہو گئی. ظہر پہ چلتے ہیں. آپ میں سے بہت ساری سسٹرز ماشاءاللہ گھروں کو چلاتی ہیں، بچوں کے کھانے پینے، مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. میں مانتی ہوں کہ ظہر کا وقت ہمارے لائف سٹائل میں بڑا بزی ٹائم ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں. 3 وقت کا کھانا. ابھی ایک ناشتے کے برتن سمٹے نہیں تو ہم دوسرے کھانے کی تیاریاں کر رہے تھے. بلکہ کھانا کھلاتے ہوئے ہی مہمان کو پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ دوپہر میں کیا کھائیں گے. سچی سر شرم سے جھک جاتا ہے بندے کا. سونے سے پہلے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب وہ بھی نہ رکھ دوں، بٹیرے ہیں تو وہ رکھ دیں، ہے نا. کھانا کھانا اور کھانا. مجھے باقی ملکوں کا نہیں پتا، لیکن میں نے جتنے بھی ملکوں میں اپنے آپ کو پایا ہے کبھی، اس دن میں گن رہی تھی میرے حالے 23 کنٹریز مجھے ایسے ہی موٹے موٹے یاد آ رہے تھے، اور اس میں سے میرے حالے آدھوں میں تو میں رہی بھی ہوں. پاکستان کے علاوہ میں نے کسی ملک میں 3 وقت کھانا کھاتے نہیں دیکھا. جی اب آپ نہیں آئیں گے نا باہر، کی کرنا باہر جا کے جو تھے روٹی بھی نہیں کھانی دوپہر دی.
اور مزے کی بات ہے کہ جنت کے کھانوں کا جہاں ذکر آتا ہے نا تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ بکرتم واسیلا، صبح اور شام رزق دیے جائیں گے۔ ہم دیسیوں نے تو رونے لگ جانا ہے، اللہ تو ایتھے بلا کے سن روٹی نہیں دیتی۔ اور سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر نہیں، ہم 2 ٹائم کھانا کھائیں گے، لیکن وہ شام کی چائے اتنی بھاری پی لیں گے کہ وہ ایک روٹی کھانے سے بھی زیادہ بھاری ہو جائے گی۔ ہمارا کام ختم کیوں نہیں ہوتا؟ میں اکثر خواتین کو دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ 2 3 ماسیاں ہیں، ہیلپرز ہیں، لڑکیاں گھروں میں، اور اللہ کی رحمتیں ہیں سب کے اوپر۔ ہم نے تو، آپ کو پتہ کہ ہم باہر باتھ روم بھی خود دھوتے ہیں۔ آپ ایک برتن جو کھانے کی ٹیبل پہ لائے ہیں نا، آپ کا نہیں دل کرتا نہ اٹھائیں، لیکن 2 دن بعد بھی آپ نہیں اٹھانا ہے، گھنٹے تک بھی آپ نہیں اٹھانا ہے، اور ابھی بھی تو آپ نہیں اٹھانا ہے، تو کسی نے اٹھانا ہی نہیں ہے۔ آپ تو ملکہ اور رانیوں کی طرح کی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ اتنی ماسیاں ہونے کے باوجود وقت کیوں نہیں ملتا ہماری بہنوں کو؟ روٹیاں پکانی پڑتی ہیں، کھانے پڑتے ہیں، اور ظاہر دوپہر کا کھانا تو آپ کھائیں گے کب؟ جب آپ صبح ڈبل روٹی کھائیں گے۔ بھوک مارے نہ توڑ جاتی ہے آپ کی ڈبل روٹی، اس میں جان تھوڑی ہوتی ہے۔ اور وہ خمیر سے پھلائی ہوئی روٹی جس میں شاید چند گرام آٹا ہوتا ہے، اور جو میدے اور خمیر ڈال کے آپ کھلاتے ہیں، مت کھلائیں اپنے بچوں کو۔ آپ صبح ایک اچھی صاف ستھری اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر پراٹھا بنا لیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کھلا دیں۔ میرا تو نہیں خیال کہ 4 5 بجے تک بھی بھوک لگتی ہے۔ مصنوعی چیزیں کھا کے ہم ٹائم، اور پورے وقت کچن میں، بھئی اب اتنی دفعہ کچن کھلے گا، اتنی دفعہ برتن دھلیں گے، اتنی دفعہ نکلیں گے، ابھی وہ سمیٹیں گے تو آپ پکانا شروع ہو جائیں گے، پھر پکا رہے ہیں تو پھر کھلائیں گے تو پھر سمیٹیں گے، تو شام کی چائے کا وقت آ جائے گا۔ شام کی چائے پیتے پلاتے کرتے آپ نے کہنا اب میں چاولوں کا پانی رکھ لوں، اب رات کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو ایک عورت تو دن میں، یقین کریں کہ میرا گمان ہے کہ 7 8 گھنٹے آپ کے کچن میں گزر جاتے ہیں۔ آپ کے کتنے گزرتے ہیں جی؟ آپ کے میں آتی باہر باسوں، بس جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے میں رہتی ادھر ہوں، ہے نا؟ بری بات نہیں ہے، لیکن ہر وقت کھانا، اور پھر وہی بات ہے کہ پانی زیادہ دے دیں پودے کو تو وہ گل جاتا ہے۔ پھر ہر بچے کا الگ کھانا، گھر کے ہر فرد کا الگ مزاج۔ ہماری مائیں ایسی نہیں ہوتی تھیں پہلے، ایک روٹی اور ایک اچار، کسی کو لسوڑے کا، کسی دن ورائٹی یہ ہوتی تھی کہ آج لسوڑے کا اچار، تو کل آم کا اچار، تو پرسوں چٹنی، اور ایک دن ہفتے میں بڑی بات ہو گئی تو انڈا شاید بنا دیتی ہوں گی مائیں، ہے نا؟ آج ہم نے بازار کے کھانے بھر دیے اپنے فریجوں میں، پھر بھی وقت کیوں نہیں؟ میرا اصل مسئلہ اس وقت کھانا نہیں ہے، میں آپ سے جو بات کر رہی ہوں وہ کیا ہے کہ ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ کدھر گیا آپ کا میرا وقت؟ کیا ہمارا ٹائم 24 گھنٹے سے چھوٹا ہو گیا؟ اب دن کوئی 15 گھنٹے کا رہ گیا، 20 کا رہ گیا؟ اور مزے کی بات دیکھیں کہ اب رمضان بھی خیر سے آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں بہت وقت مل جاتا ہے، وجہ صاف ظاہر ہے کہ کچن بند ہوتا ہے۔ مینٹین کیجئے ابھی سے، اب رمضان بھی قریب ہے، ابھی سے 2 ٹائم کھانے کی عادت ڈالیں، ابھی سے دن کے چند گھنٹے خالی رہی ہے، اور ابھی سے ہی قرآن پڑھنے کے لیے نیت کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ رمضان میں پورا قرآن سنیں؟ رمضان سے پہلے تو نہیں نا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے۔ دیکھیے بات کریں نا کہ قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھنا ہے نا، تو بار بار دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ اندر اندھیرے میں دیکھ لیں تو آپ کہتے ہیں ذرا باہر دیکھ لوں چہرہ ٹھیک ہے، کبھی آپ کسی تیز لائٹ میں تو دیکھتے ہیں نا۔ قرآن کو بار بار پڑھیں۔ میں صرف آپ کو ایک اینگل دینا چاہتی ہوں، میرا دل تھا کہ آج میں لمبا درس نہ دوں، بلکہ آپ لوگوں کا کوئی ایسا سوال ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے تو آپ کو میں اس کی روشنی میں لے کے چلوں۔ لیکن میں آپ سے ایک تو بات نماز روزے کی ہو گئی نا، انشاءاللہ ہم نے اپنی نمازیں ٹھیک کرنی ہے، اللہ سے تعلق اچھا کرنا ہے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ بندہ قرآن پڑھے اور اس کا اللہ سے تعلق اچھا نہ ہو۔ تو میں آپ سے پوچھوں کہ سنائیں آج کل تعلقات کیسے ہیں؟ اللہ سے کیسے تعلقات ہیں؟ تو یہ بالکل ویسی بات ہے کہ عام لوگوں میں آپ کے رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ ہمارا ایک تعلق اللہ سے ہے اور ایک اس کے بندوں سے ہے۔ دوسرا جو بڑا ہی خطرناک پہلو ہے نا، بڑا ہی خطرناک، وہ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود، پڑھانے کے باوجود
ہمارے دوسرے انسانوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اناڑی ڈرائیوروں کی طرح وہ جھٹکے زیادہ لگاتا ہے نا، یا نیا کمپاؤنڈر جو ہوتا ہے وہ ٹیکا لگاتا ہے بازو سوج جاتی ہے، نیا قرآن پڑھ کے ہمارے تعلقات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اپنے گھر والوں سے۔ وہ کہتے ہیں تو کون سا قرآن پڑھنے لگ گئی، مجھے نہیں آتا، یہ تو کچھ زیادہ نیک ہے، کیونکہ ہم نے بھی تو زبان کی نوک پہ رکھی ہوئی ہے نا کہ جی آپ منافق ہیں کیونکہ آپ فجر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، اور آپ تو وہ ہیں جی کیونکہ آپ عصر نہیں پڑھتے، اور آپ تو فاسق ہیں معوذ باللہ۔ یعنی بڑے فخر سے نام لے کے ہم لوگوں کے نام کے ساتھ لاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جن کے بارے میں بتا دیا، آپ نے ان کے بھی نام نہیں لیے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، سورہ توبہ میں جا کے تذکرہ اس کا پڑھ لیں، آیت میں سن لیں بے شک تفسیر اس کی، کہ جنہوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، منہ پہ ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے گر بھی گئے، اور آپ نے صرف حضرت حذیفہ بن یمان کو ان کے نام بتا دیے، صرف اس نظر سے کہ میرے بعد کوئی تو ایسا ہو کہ جن کو ان لوگوں کی اصل پتہ ہو، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان کا پردہ نہ کھولنا۔ وہ نبی جس کے اوپر آسمان سے وحی آتی تھی، جبرائیل جن کے گھر میں آتے تھے، جن کے قلب اطہر پہ قرآن عظیم نازل ہوا، وہ نہیں ان کے نام لوگوں کو بتا پا رہے جن کے اللہ نے بتا بھی دیے۔ آپ کو مجھے اختیار ہے، میرے چند سوال ہیں آپ سے، کیا میں اپنے اوپر تو لینا بھی نہیں گوارا کرتی، عام طور پہ جمع کے صیغے میں بات کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی اپنے شوہر کو منافق کہہ سکتا ہے؟ اپنے بچوں کو منافق کہہ سکتا ہے؟ فاسق اس سے بھی برا لفظ ہے، یہ بھی بتا دو۔ کیا ہم اپنے شوہر کو فاسق کہہ سکتے؟ او فاسق، او منافق، او کافر؟ کافر کا فتویٰ تو ہمیں مفت میں بٹتا ہے ہمارے ملکوں میں۔ ہم کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جہنمی؟ ہم کسی کو جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو اللہ کا دشمن کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو کاذب یا کاذبین میں سے شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ اناڑی پن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے 273 اس کا نمبر ہے، کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اور مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے۔ کہاں کوئی کسی کا بھائی ہو، کہاں کسی کے سامان کی حفاظت کرے، اور کہاں کوئی کسی کی عزت لٹائے؟ کیا کوئی مسلمان، اور خاص طور پہ پھر وہی دین کے نام پہ دیندار ہو، کسی دوسرے کی بے عزتی کر سکتا ہے، برائی کر سکتا ہے، اس کو بدنام کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس کے نام پر کوئی بات باہر پیش کر سکتا ہے؟ بڑی جرت ہوگی اگر کوئی کرتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے تو وہ دیندار نہیں ہے، کیونکہ اگر اس آئینہ حدیث کا عکس دیکھیں نا تو خیر خواہی، ذمہ داری، قابل اعتماد، مسلمان تو مسلمان پہ جان دے دیتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی 98 آیتیں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، اے ایمان والو، یعنی اپنا عکس تلاش کرو اس میں دیکھو اپنے آپ کو تم کون ہو۔ ہم کیا دوسرے مسلمانوں کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع، یعنی ایک ہی حج تھا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کے خطبے میں کیا کہا تھا؟ ہم میں سے سب نے بچپن سے سنا ہوا ہے کہ لوگوں آج کون سا دن ہے، کون سا وقت ہے، کون سا مہینہ ہے، اور بعد میں کیا فرمایا کہ لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے۔ حرام سے مراد یہ کہ حرمت والا ہے، قابل احترام ہے، جیسے آج کا دن اور یہ مہینہ اور یہ جگہ، یعنی نہر کا دن اور عرفات کا میدان اور اسی طرح باقی چیزیں۔ کیا ہم دوسروں کی عزت کے بارے میں اتنے ہی باعمل ہیں؟ خود سے پوچھیں۔ سسرال بھی ساتھی ہیں ہمارے، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ساتھی ہیں، سگے بھائی بہن ساتھ ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹیوں کا سسرال، اور اسی طرح اٹھنے بیٹھنے والے ساتھ دوست ہیں جو ہماری ہر وقت کی دوست ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے دین کے ساتھ پہ۔ کیا ہم دوسروں کی عزت کے بارے میں اتنے ہی محتاط ہیں جتنے کسی کی جان لینے کے بارے میں؟ نہیں، واللہ ہی نہیں۔
کوئی کسی کا 1000 کا نوٹ چوری کر لے نا، اللہ نہ کرے، تو 10 لوگ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہوں گے۔ کوئی کسی کے گھر سے ایک چمچہ لے جائے اور واپس نہ کرے تو 10 لوگ اس کو برا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم دن رات لوگوں کی عزت خراب کرتے ہیں، چغلیاں، غیبتیں، یہ کیا ہے؟ ایک شادی کھا کر آتے ہیں تو 10 باتیں تمہارے منہ سے نکلتی ہیں۔ گوشت سخت تھا، چاول زیادہ گل گئے تھے، لڑکی بڑی بڑی لگ رہی تھی، لڑکے کی ماں کو دیکھا تھا، اور اگر وہ کڑے آپ کو پڑے ہوں بیٹے کی ساس ہونے کے نام پہ تو اس کو ہاتھوں میں لا کے تولیں گے، ہولے ہی لگ رہے ہیں، ہولوے ہیں، وزن تو کوئی نہیں اتنا، کچے ہیں۔ وہ جوڑے بیچارے ماں باپ پتہ نہیں کس سولی پہ چڑھ کے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، جو خالاؤں پھوپھیوں کے اور بہنوں بھائیوں کے آتے ہیں، ایک ایک جوڑا مائکروسکوپک طور پہ اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، یہ سستے ہیں، یہ پرانے دور کے ہیں۔ کیا ہم اپنے اوپر صرف اس ایک بات کو محسوس کر کے دیکھیں تو کیا ہم قرآن کے آئینے میں دیکھنے کے قابل ہیں کہ ہم دوسرے کی بات کرنے میں 100 دفعہ سوچیں، 100 دفعہ سوچیں۔ دیکھیے قرآن عمل کا تقاضا کرتا ہے، باتیں میں جتنی مرضی کر لوں، میرے عمل کو دیکھیے، مت باتوں کو دیکھیے۔ قرآن کیا ہے وہ دیکھیے، بتانے والوں کے عمل کو مت دیکھیے، اس قرآن کو دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کس سورت کی آیت ہے؟ کسی کو پتہ ہے تو ہینڈ ریز کریں۔ سورت کون سی ہے، پارہ کون سا ہے؟ نمبر نہیں پوچھتی آیت کا، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا آپ کو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کا ترجمہ کیا چلے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ میں صرف فگر آؤٹ کر رہی ہوں، پوچھ نہیں رہی۔ ایک ہاتھ کھڑا ہے، 2 اور بھی ہوں گے جو مجھے نہیں دکھ رہے، 3 4 ہاتھ کھڑے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ سے کوئی ایک کلمہ، حرف نہیں کلمہ بھی جو نکلتا ہے، ایک لکھنے والا اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ رقیب عتید کرامن کاتبین کو کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں ہمارا۔ کیا ہم لوگوں سے بات چیت کرنے کے دوران سارا دن اپنے گھر میں اس شعور کے ساتھ بولتے ہیں؟ ابھی تو صبح ہوئی ہے، اس پورے دن میں جتنا بولنا ہے ہم نے شعور سے بولتے ہیں۔ ایک لڑکی جس کے باپ نے اس کے رشتے کے وقت پہ کہہ دیا کہ میری بیٹی گونگی ہے، اور جب شادی ہوئی اور لڑکا اس کو ملتا ہے بات کرتا ہے تو لڑکی تو بڑی صحیح باتیں کرتی ہے۔ جس باپ نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ لنگڑی ہے، لیکن جب اس نے دیکھا تو دلہن تو بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے یہ کیوں کہا؟ ویسے بھی کہتا تو میں شادی تو تم سے کر ہی لیتا۔ کہنے لگی کہ میں بھی سب کی طرح بہت بولتی تھی جیسے سب بولتے ہیں، لیکن جب میں نے سورۃ قاف 26ویں پارے کی سورت ہے قاف، جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو لفظ جو جملہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے نا اس کو فوراً ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے، تو میں اتنا ڈر گئی کہ میں نے فالتو بولنا ہی چھوڑ دیا، میں بات ہی نہیں زیادہ کرتی تھی۔ تو جب میں نے بات چھوڑی تو مجھے گھر والوں نے کہنا شروع کر دیا تو گونگی ہو گئی ہے۔ اور جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، سورۃ احزاب کی آیت ہے کہ عورت بلا وجہ گھر سے نہ نکلے، اور بلا وجہ مرد کو بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ عقبہ بن عامر کو اللہ کے نبی نے 3 نصیحتیں کی تھی، اس میں سے ایک یہ تھی تیرا گھر تجھے وسیع ہو۔ تو کہنے لگی کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے بلا وجہ گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، میں گھر میں بڑی خوش تھی۔ تو میرے گھر والوں نے کہا تو لنگڑی ہو گئی ہے۔ ہم سب اپنے اوپر لیں، کیا ہم بھی سوچ کے بولتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن مبارک کو ایک عورت ملی تھی کسی جگہ بھٹکتی ہوئی، 8 دن تک ان کے ساتھ رہی سفر میں، اور وہ جو بات کرتے ہیں اس کا جواب قرآن کی آیت کی روشنی میں دیتی ہے، اور بیٹوں نے اس کے گواہی دی بعد میں کہ 8 دن نہیں، پچھلے 40 سال سے ہم نے اپنی ماں کی زبان سے قرآن کی آیتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں سنا۔
یہ نہیں کہ قرآن ہی پڑھتی رہتی تھی. مثلاً انہوں نے کہا السلام علیکم تو اماں جی جواب دیتی ہیں سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اللہ جنتیوں کو سلام بھیجے گا. کہنے لگی کہ اماں یہاں کیسے ہو؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے اس کو کون راہ دکھائے. سمجھا دیا اشاروں میں کہ راستہ بھولی ہوئی ہوں. کہ اماں ہو کدھر سے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. جو بات وہ کرتی ہے اس کا جواب قرآن کی آیت. کون بولے گا یہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا؟ زبان پہ کب آتا ہے؟ جب دل پہ آتا ہے. تو ہم سب کو سوچنے کا، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں. میں جتنی بھی باتیں کرتی جاؤں گی، جتنا کچھ بھی آپ کو کہتی جاؤں گی، اینڈ پہ میں آپ کو بس ایک جملہ کہوں گی، اور وہ کیا کہ قرآن کو سمجھنا پڑھنا جتنا ضروری ہے اتنا اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. ہمارے پاس قرآن میں ایک خزانہ ہے ہدایت کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مثال شمع کی ہو جائے جو خود جلتی ہے دوسروں کو راستہ دکھاتی ہے. دنیا میں لوگ ہمیں جو بھی کہہ دیں گے، لیکن اصل آپ کا میرا مقام کیا ہوگا؟ جو موت کے وقت فرشتوں کی زبان پہ ہوگا، جو قبر میں منکر نکیر آپ سے مجھ سے سوال جواب کریں گے، اس کے ریزلٹس کی بنیاد پہ ہمارا کام ہوگا. ہم اپنے جیسے لوگوں کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر پتہ نہیں کن خوش فہمیوں کی جنت میں جا بستے ہیں. خوش فہمیوں کی جنت میں آپ میں جا سکتے ہیں. اصل جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں. ایک تو اول آج امت مسلمہ میں قرآن کو پڑھنے کا سمجھنے کا رواج کم ہے. الحمدللہ اب طلب پیدا ہو رہی ہے. میں آپ سب کو چند نصیحتیں کر کے اپنی بات کو پورا کرنا چاہوں گی کہ آپ قرآن سے ہی پوچھئے کہ میں کیا بنوں. مثلا آپ کو میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے 98 آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ہم ان سب کو نہ بھی جمع کر سکیں، چند آیتیں آپ کے ساتھ صرف ایک شعور کو بیدار کرنے کے لیے گو تھرو کر دیتی ہوں. اور آج یہاں سے اٹھ کر گھر جاتے تک آپ نے سوچنا ہے کہ قرآن کے آئینے میں دیکھنے کے بعد میری شکل کیسی دکھی. آج کل آپ کو پتہ ہے کیسے مرر ہیں جس میں ٹیڑھی مڑی شکلیں دکھتی ہیں. کئی ایسے ایپس ہیں بچے اس میں کہیں کتے کی شکل کہیں بلی کی شکل بنا کر اپنی دوسروں کی کھینچتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں ضلالت سے بچا کے رکھے. لیکن ہم آئینہ توڑ دیں اس لیے کہ ہمارے چہرے پہ داغ ہے، اور آئینے سے کہ تو نے یہ داغ کیوں دکھایا، تو آئینے کا کیا بگڑے گا؟ داغ تو وہیں رہے گا نا. بالکل اسی طرح آج ہم دین کے نام پر دین داروں کو برا کہنا، مولوی لفظ کے مذاق اڑانے اور اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں. اس کے برعکس کرنا کہ اپنا آئینہ صاف کریں. جو بات شروع میں کی تھی نا اس کو واپس لے آئیں. دل کے اوپر اگر کوئی پردہ پڑا ہوا ہے تو اس کو اتاریے. اگر آپ کا دل نہیں لگتا قرآن کی محفل میں، میرا دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو. کسی نے مجھ سے سوال کیا میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. سچ بولا انہوں نے، نہیں کرتا دل. آپ کے بچوں کا نہیں دل کرتا؟ کیوں اٹھ کے اٹھتے بیٹھتے آپ سلواتیں سناتے ہیں اٹھو نماز پڑھو اٹھو، اور یہ جو گیمز کھیلنے لگ جاتے ہیں بچے اس میں تو اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو اگر آپ کا دل نہیں لگتا یا پھر آپ کے دل پہ کوئی زنگ ہے، کدورت ہے، گندا دل ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، لیکن جب کوئی آپ کے سامنے پیش کرے تو وہ کچرا ڈالنے والے ٹرے میں پیش کرے، ڈسٹ پین، کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. آج ہم جب تک اپنے دل کے آئینے صاف نہیں کریں گے نا ہماری بات میں اثر نہیں ہوگا. تو مثلاً ایک آیت جو ہے سورۃ بقرہ کی آیت 153 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پوچھئے خود سے، ہے صبر؟ نماز اور صبر کا گہرا تعلق ہے. کیا اس آیت کی روشنی میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ صبر بھی کرتی ہوں؟ کرتے ہیں تو الحمدللہ. کوئی یہ بھی نہیں میں کہہ رہی کہ کوئی نہیں کرتا. ہمیشہ بات دو رخ کی کرنی چاہیے. بہت اچھے لوگ ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بے صبری نہیں کرتے.
ان کو نماز کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ساری دنیا ان سے روٹتی ہے تو بے شک روٹ جائے. کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو چھوڑ جائے, کوئی نئی شادی پہ لے کے جا رہا تو نہ لے جائے, کوئی کھانا نہیں بعد میں دے گا تو نہ دے, ان کو نماز نہیں چھوڑنی. تو نیت کرتے ہیں اپنی نماز کی, دوبارہ تجدید کروا دو, پکی بات ہے. خود پڑھیں گے کہ دوسروں کو بھی کہیں گے؟ کیسے کہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ذرا میں آپ کو ایک پریکٹس کراؤں. بچے کو نماز کے لیے کیسے اٹھاتے ہیں؟ آپ میں کوئی بچیاں ہیں جن کی مائیں ان کو اٹھاتی ہیں؟ وہ ہینڈ ریز کریں. آپ کی امی اٹھاتی ہیں آپ کو؟ آپ کی بھی امی اٹھاتی ہیں کہ آپ بچوں کو اٹھاتی ہیں؟ آپ بتائیں, آپ کیسے اٹھاتی ہیں سسٹر اپنی بچوں کو؟ اب نہیں اٹھا پھر ٹھیک ہے, سن رہے نا, دوسری دفعہ کیسے کہتی ہیں؟ رضائی کھینچتی ہیں, شاباش. پھر پانی ڈالتی ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں ایک چپیڑ. اور شکر ہے پاکستان میں, باہر ہوتے تو صبح اٹھتے جیل میں پولیس نے لے جانا تھا آپ کو. اور کیسے اٹھاتے ہیں جی؟ بولیں اور. شاباش. ان کو حدیثیں سناتی ہیں نماز فرض ہے, نماز کا, اور وہ سو رہا ہے اور آپ اس کو اللہ کا خوف دلا رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ مائیں اٹھاتی ہیں, اٹھو نماز پڑھو, پھر کہتی ہیں اٹھ نماز پڑھ. اٹھ بھی جا, پھر ایک فتویٰ آتا ہے منافق ہوندا جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھتا. پھر اس کے بعد چیخ کے بولتی ہیں, پھر غصہ دیتی ہیں. آپ اس طرح اگر کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو نماز سے دور کر رہے ہیں. دیکھیے, اگر میں آپ کو ایک جملہ بول کے دوں کہ اٹھیے نماز پڑھیے, اور آپ میرے اس جملے کو ریکارڈ کر لیں. مثال ہے کہ میں آج واٹس ایپ پہ ایک آڈیو میسیج بھیجتی ہوں اپنے بچے کو, بیٹا اٹھیے نماز پڑھ لیں. میرا وہ جملہ میرا وہ بچہ 10 دفعہ بھی سنے گا تو آواز کیسے آئے گی؟ سیم آواز ہوگی نا, کہ پہلی دفعہ کہ دوسری دفعہ وہ تیز ہو جائے گی اور چوتھی دفعہ وہ چیخ میں بدل جائے گی. ایک ہی بات بار بار پیار سے کہیے. ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیں, ان کے بالوں میں انگلیاں پھیریں, گدگدائیں. کوئی تو اٹریکشن پیدا کرے کہ اس کا اٹھنے کو دل کرے. اور کوئی یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ آپ اس کو فجر پہ اٹھا رہے ہیں, رات کو جلدی سوئیں. کئی چیزیں, اس پہ ایک لیکچر ہے ہمارا کہ فجر کی نماز کے لیے کب کیسے اٹھے, اس کے اوپر فائدہ اٹھا لیجیے ان لیکچر سے. یعنی یہ پوری پلاننگ ہے. آپ رات 2 بجے سو رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے آپ صبح 5 بجے اٹھ جائیں گے؟ ناممکن ہے. اور رضائی گرم کر کے اس کو خوب رات کو آپ نے مرغن کھانا پائے کھلائے, اور آپ نے ان کو نہاریاں قورمے بریانیاں کھلائیں, تو وہ کیسے 5 بجے اٹھ جائے؟ رات کو ہلکا کھانا دیں بچوں کو. 5-6 بجے کے بعد مت کھانا کھایا کریں رات کا. رات کو انسان جب بہت کھانا کھا کے سوتا ہے تو گہری نیند آتی ہے, اور بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آج آپ یہاں سے جانے کے بعد پیار سے, محبت سے, پہلی تو میرے سے وعدہ کریں نماز, اور دوسری اپنا اخلاق ٹھیک کرنا. گھر والوں کی بے عزتی نہیں کرنی, پکی بات ہے. اپنی نیکی کو دوسرے کا گناہ نہیں بنانا. ہم نیک سے نیک ہو رہے ہوتے ہیں نیکی پہ بلا کر, اور اگلا گناہ گار سے ہوتے ہوئے گلٹ میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب اماں جا کے سوئے گی نا تو پھر اٹھوں گا. چڑچڑا دیتے ہیں. اکثر ایک جملہ میں بولتی ہوں, آپ بھی سن لیجئے, کہ ہم لوگوں کی انا کو جگا دیتے ہیں, ضمیر سو جاتا ہے. لوگوں کا ضمیر جگائیے. انا تو ایک شعر ہے, سوئے ہی رہنے دے ورنہ وہ بفریں گے. ہم تب تک نہیں رکتے کچھ کہنے سے جب تک اگلا نہ آگے سے غصے سے بولے. شوہر کو کیسے اٹھاتے ہیں جی کیسے اٹھاتے ہیں شوہروں کو؟ خود ہی اٹھ جاتے ہیں. تو کتنی خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کو اٹھاتی ہیں نماز کے لیے؟ فجر کی پڑھ لیتے ہیں, یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے. اگر فجر پڑھتے ہیں تو باقی تو اور آسان ہے. جی آپ کیسے اٹھاتے ہیں؟ تو ان کو لگتا ہوگا میں ہاسٹل میں رہتا ہوں. الحمدللہ. آپ کیسے اٹھاتے ہیں اپنے شوہر کو؟ میرے شوہر الحمدللہ اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بیٹے کو اٹھانا پڑتا ہے. بیٹے کو اٹھانا پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. جب ہم بچوں کو یا بڑوں کو دوسروں کو غصے سے اٹھاتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں گے کہ چڑ ہو جاتی ہے, پھر وہ چڑ میں نہیں اٹھتے. تو پہلی چیز نماز. یہ جو صبر ہے نا, استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ صبر ہے.
سورت مریم میں اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی بات کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو یامر اہلہ بالصلاۃ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی یہ بڑا صبر ہے، اخلاق کے ساتھ بلائیں۔ چلیے ایک اور آیت سورت آل عمران کی 102 یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، اور صحابہ کرام جب کوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے سنتے تو کھڑے ہو جاتے، کہتے لوگوں غور سے سنو، اللہ نے تمہیں پکارا ہے اور اس کے بعد یا تو کوئی حکم ہوگا یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہوگا۔ اور آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کتنا حق تقاتی ہی، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ سوال کیجئے کیا ہمارے دل میں تقویٰ ہے، ڈر ہے اللہ کا؟ اللہ کا ڈر بندے کو نافرمانی سے روک لیتا ہے، اللہ کا ڈر کسی دوسرے انسان کی برائی کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو اپنے لیے تیسری بات، پھر پہلی کیا تھی؟ نماز کی عادت، دوسری صبر، گھر میں اچھا اخلاق رکھنا، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ پتہ کیا ہے؟ اللہ از واچنگ می۔ کبھی کبھی آپ کی بلڈنگز میں بھی کہیں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے بچوں میں یہ احساس بھر دیں۔ ایک بچہ جو بعد میں بہت بڑا عالم بنا، اس نے گواہی دی تھی کہ میرے اندر اللہ کا خوف کیسے آیا کہ میرا ماموں جو ایک عالم تھا تو میں ان کے ساتھ پلا بڑا ہوں، تو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے بھی تہجد پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے میری عمر دیکھ کر کہا کہ بیٹا تم جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہو نا تو بیٹھ کے کہا کرو خود کو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب صبح اٹھو گے نا تو پھر آپ کہہ دیا کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بچوں کی تہجد یہی ہوتی ہے۔ اب بچوں کو تو ایک کھیل مل گیا نا، وہ کہتے ہیں میں روز یہی کہتا تھا۔ اس کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس میرے اندر اتنا گہرا ہو گیا کہ جب میں بڑا ہوا تو مجھے ہر وقت اپنا جملہ یاد آتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس چیز نے مجھے گناہوں سے روک دیا۔ تو آپ بھی یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کارڈ بنا کر، سٹیکر بنا کر گھر میں مختلف جگہ پہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب مسلم خود کو خالق کے سپرد کر کے مطیع ہو جاتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اگر یہ زبانی اطاعت ہو صرف، عمل سے نہ ہو تو یہ منافقت ہے۔ دنیا میں آپ کسی سے کچھ کہہ دیں اور نہ کریں تو شرم آتی ہے، بہت برا لگتا ہے۔ کہا تھا تو دیکھو میں نہیں گئی، کہا تھا آپ کو آج کھانا بھیج دوں گی تو نہیں بھیجا۔ تو آج سے اپنے آپ کو یہ کہیے کہ میں نے اللہ کو جو کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے۔ اس طرح سورۃ نساء کی آیت 135 میں بھی اللہ نے ایمان والوں کو پکار کر ایک حکم دیا، قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہو، خواہش نفس کے پیچھے نہ پڑو اور عدل کو نہ چھوڑو۔ تو اپنے اوپر آج ایک اور چیز اپنے اوپر لیتے ہیں کہ اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا ہے۔ ایک جگہ توفوا بالعقود، وعدے پورے کرو، پرومسز کو بریک نہ کرو، سورۃ مائدہ کی بالکل شروع کی آیت ہے، کیونکہ مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الانفال کی آیت 27 میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو۔ بڑی ڈرانے والی آیت ہے ویسے یہ، 1 گھنٹہ کم از کم اس کی تفسیر چاہیے مجھے، اگر کبھی وقت ہو تو میں آپ کے ساتھ کروں۔ اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ اب یہ اللہ اور رسول کی امانتیں، خیانتیں، یہ کیا ہیں؟ یاد رکھیے ایک ایک چیز امانت ہے، خاص طور پہ جب آپ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے دین کا نام لے کر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ میں نے یہاں آپ کو بلایا یا آپ کے ساتھیوں نے آپ کو بلایا، میں آپ کا وقت ضائع کر دوں؟ میں آپ کو بیٹھ کر راگ لگا لگا کر ہنساؤں، کبھی رلاؤں؟ نہیں، مجھے تو اس ڈاکٹر کی طرح جس کو آپ کی صحت مطلوب ہے، مجھے تو وہ گولیاں دینی ہیں جو آپ کو کڑوی بھی لگیں تو لگے لیکن آپ کا عمل بدلے۔ ہم کئی دفعہ لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، 6 گھنٹے بلاتے ہیں، اور جو ادھر ادھر کی باتیں کرا کر ہم لوگوں کا ایک محفل برپا کر کے چلتے ہیں۔ تو اپنے لیے نیت کیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ کے اس پورے دین کو سمجھنا ہے اور اس میں امانتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پھر سورۃ توبہ کی آیت 119 میں بھی اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، بار بار آپ کا رب آسمانوں سے آپ کو پکار کے کیا کہتا ہے؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اور یہ سچے لوگ کون ہیں؟ جو آپ کو سچ کی طرف بلاتے ہیں۔ اپنی کمپنی اچھی رکھیں،
جھوٹ سے نفرت کیجئے. جھوٹی زندگی، جھوٹا لائف سٹائل اچھا نہیں ہوتا. اور سب سے آخر میں پھر آپ کو سورۃ حجرات کی وہ چند نصیحتیں جو ہم خواتین کو بہت ضروری ہیں. آیت نمبر 2 میں کیا آتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. یعنی اللہ اور رسول سے اونچا نہ کرو، یعنی نرم اور خوش گفتار بنو. بحث اور مباحثے سے بچو. تمہارے سامنے حدیث آ جائے تو اس کے آگے کسی کے قول کو لے کر جھگڑا نہ کرو. پھر اسی کی آیت 11 اور 12 میں وہ سارے اخلاقی آداب جو ہمیں سکھائے گئے: تمسخر نہ کرو، عیب نہ لگاؤ، برے نام نہ رکھو، تجسس نہ رکھو، غیبت نہ کرو. کیا ہم آج اس کی نیت کرتے ہیں؟ غیبت سے کون آج کرنے سوچئے گا شعوری طور پر. دیکھیے مردہ بھائی کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، مردہ جانور کا بھی گوشت کوئی نہیں کھاتا، اور ہم اپنے بہن بھائیوں کی غیبتیں کریں. وہ بیچارہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات ہے نجا من سمت، نجات پا گیا جو چپ رہا. چپ رہے، ذکر کرے، کسی کو دیکھے ہی نہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ ہر بیکار بے معنی چیز کو چھوڑ دے. تو آپ نے انشاءاللہ ایسی ساری چیزوں سے خود کو بچانا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کون ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پانے والے ہیں. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کی آیتیں کھول لیجئے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کھول لیجئے. اللہ نے آپ کو مجھے ہر بری چیز سے روکا ہے. شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھیجا سوالات سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا. درگزر کے معاملے کی بات کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصلح سے مفلح کا بننے کا سفر بذریعہ قرآن کیا ہے کہ آپ کا اللہ سے بھی معاملہ اچھا ہو جائے اور آخرت میں دنیا میں بھی لوگوں سے. آج سے آپ نیت کیجئے، دل سے سب کی قدورتیں نکال دیں، نفرتیں نکال دیں، بغض نکال دیں، کینے نکال دیں، اعلی اخلاق کا سفر کریں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کہا کہ ابھی جو یہاں سے گزرے گا نا وہ جنتی ہے. تو صحابہ کو سسپینس ہوا، تجسس تھا کون ہے. تو عمر بن العاص گزرے، داڑھی میں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، وضو کر کے نکل رہے ہیں. ایک صحابی 3 راتیں ان کے گھر رہے، صرف دیکھنا کیا چاہتے تھے کہ ان کا کون سا عمل ہے جس پہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے. تو جب جانے لگے تو کہنے لگے بھئی میرے آنے کا تو یہ مقصد تھا کہ میں آپ کی وہ نیکیاں دیکھوں جس کی وجہ پہ آپ کو جنتی کہا گیا. تو آپ کی عبادات تو میرے جیسی ہیں، جو میں کرتا ہوں وہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنی اور کوئی نیکی نہیں سمجھ آتی. ہاں ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے گرج نہیں رکھتا، کینہ نہیں ہے، میرا دل کینے سے پاک ہے. تو صحابی کو یقین آ گیا کہ پھر یہ ہی خوبی ہے. دل صاف کیجئے. گندے برتن میں کھانا نہیں کھا سکتے. چکنے لپڑے ہوئے گلاس میں آپ کو زمزم بھی کو پیش کرے تو آپ نہیں پئیں گے. ہمارے گندے دلوں میں قرآن کہاں سے آئے گا؟ اور ہماری بات سن کر دوسرے ہماری بات پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو اپنا جائزہ لیتے ہیں. کیا قرآن پڑھ کر میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا آج کے اس لیکچر کو سن کر مجھے فائدہ ہوا؟ کیا میں بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرتی؟ کیا میں ایک قابل اعتماد شخصیت ہوں؟ کیا میں ایک ذمہ دار شخصیت ہوں؟ کیا میں اپنے وعدوں اور وعیدوں کی پاسداری کرتی ہوں؟ اور کیا قرآن کے آئینے میں مجھے اپنا عکس جو دکھ رہا ہے وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے؟ ایسا بنیے کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو دیکھے تو اس کو آپ پر پیار آ جائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. آئیے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں تاکہ ہم سب پھر یہاں سے جب اٹھیں تو دعاؤں کے ساتھ ہوں. اور دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر آپ خود اپنے لیے بھی دعا کریے گا. اور مسجد ہے، کیلو کال اونچی آوازیں اچھی نہیں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. بہت ہی اچھا لگا آپ سب سے بات کر کے. آئیے دعا کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما،
یا اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگیاں عطا فرما، محتاجیوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، یا اللہ ان کو پریشانیوں سے بچا، یا اللہ ہمیں ان کا اور ان کو ہمارا کوئی غم نہ دکھا، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، یا اللہ سسٹر عطیہ اور صوبیہ کے والد کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کے جو تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما، یا اللہ تو ان سب کے درجے بلند کر۔ سب کے لیے ہم اجتماعی طور پہ دعا کر لیتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لنا، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ جو چلے گئے ان کو بخش دے، اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وازواجا خیرا ازواجہم وادخلہم الجنہ وعصم من عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمارے برے کاموں پہ، برے اعمال پہ ان کو نہ پکڑنا، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ ہماری وجہ سے قبروں میں ان کے درجے بلند فرما دے، یا اللہ ہماری وجہ سے ان کو وہاں عزت عطا فرما، یا اللہ سب جو بہنیں جتنی بھی ادھر بیٹھی ہیں جو نہیں بھی آ سکیں کسی مجبوری میں، یا اللہ ان کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب کو جنتوں میں ساتھ عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو توفیق دینا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے والے، کام کرنے والے بن جائیں، یا اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنانا، یا اللہ جس کی جو بیماری ہے، پریشانی ہے، اس کو اس سے نکال دے، جو کسی دکھ میں اس کو اس دکھ سے نکال دے، یا اللہ تم سب سے بہترین طریقے پہ اپنے دین کے کام لے، یا اللہ ہماری وجہ سے دین کو بدنام نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اسلام کی اور دین کی عزت دے اور دین کو ہماری وجہ سے عزت دے، یا اللہ اسلام کے نام پر ہمیں یا اللہ کوئی ایسا کام کرنے اللہ نہ بنا کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک قائم رکھنا، جو اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، جو بناتے ہیں، یا اللہ ان مسجدوں کو بنانے والوں کو تو آباد رکھ، یا اللہ بچوں کے نیک جوڑ ملا دے، جو بن بیاہے ہیں یا اللہ ان کو نیک جوڑ عطا فرما، جو شوہر بیوی کے دلوں میں کوئی غصہ، ناراضگی، رنج ہے، یا اللہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے، اور یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، یا اللہ ہمیں ہماری خامیاں دکھیں اور دوسروں کو ہماری خوبیاں دکھیں، یا اللہ ہماری عیب، ہماری کمیاں دوسروں سے چھپا لے لیکن ہم پہ کھول دے، اور یا اللہ ہمارے آنے والے دنوں کے ہر پلان، ہر ارادے میں تو اپنی مدد فرما، یا اللہ ہمارا جوہر آباد کا جو البرکہ پلان ہے، یا اللہ اس میں تو اپنی خاص مدد فرما، یا اللہ جو لوگ جان سے، مال سے، وقت لگا کر کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے سارے کو قبول فرما اور ان کے بعد کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا فرما، ہمارے استادوں پہ، دین سیکھنے سکھانے والے اور جو ساتھ کام کرتے ہیں، یا اللہ ان سب سے تو راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔